کسی نے ہمیں یہ پوچھا تھا یا لکھا ہوا تھا کہ اتنے اچھے مہینے کے اندر اور اسپیشلی خاص کر کے 9 تاریخ 10 تاریخ اور 11 تاریخ کو کسی نے شادی رکھی تھی، کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ ادریس بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر، یعنی پورے مہینے کے اندر، اور خاص طور پر 10ویں محرم کے اندر کیا ہم کوئی نکاح یا شادی رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کوئی نکاح یا شادی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اس لیے کہ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، اور کتنے بڑے صحابی بھی تھے، اور پھر ان کو کتنا ظلمانہ طریقے کے اندر ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ دن یعنی 10ویں محرم اور پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس مہینے کے اندر کچھ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر کوئی شادی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور یہ تو سوگ کا موقع ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اب گزشتہ ہفتے ادریس بھائی آپ بھی تھے، میں نے دیکھا تھا، آپ بھی شادی میں گئے تھے اور میں بھی شادی میں گیا تھا، تو وہاں مجھے بھی پوچھا گیا، تو یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کو ظلماً مارا گیا تھا، اور بالکل جس طریقے سے مارا گیا بالکل افسوسناک ہے، اور اس سے ہمیں رونا بھی آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بالکل۔ لیکن سوال اصل یہ ہے کہ کیا ہمارے اسلامی شریعہ کے اندر، ہماری اسلامی شریعہ کے اندر کیا سوگ منانا اور سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وفات کا دن آئے، یعنی سالانہ وفات کا دن آئے، تو اس دن ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ ہماری شریعت کے اندر ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ کیا صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اور اس دن یعنی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور آئندہ سال جب دوسرا سال آیا، تو کیا صحابہ نے سوگ منایا تھا؟ کیا صحابہ نے شادی بند کر دی تھی؟ کیا انہوں نے حکم دیا تھا سب کو کہ اس مہینے کو آپ کو شادی نہیں کرنا ہے، اس مہینے نکاح نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر ربیع الاول کے اندر فوت ہوئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر فوت ہوئے تھے۔ کیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر شادی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، سب کے نزدیک، سب کے نزدیک۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور بدر کی لڑائی کے اندر بھی تھے، اور احد کی لڑائی کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جب جو دشمن تھے، قریش تھے، مکہ کے قریش جب چلے گئے، تو لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ 70 سے زیادہ صحابہ فوت ہو گئے، شہید کیے گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو دیکھا کہ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کی لاش کو انہوں نے کاٹ کر پیس دیا تھا اور مسلح کیا تھا، اور یہاں سے کاٹ کر ان کے اندر کے جو حصے تھے ان کو نکال دیا تھا۔ بلکہ ایسا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندہ جو عتبہ کی بیٹی تھی، عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے اندر ان کو مارا تھا، اور اب اس کی ریونج میں اور اس کے بدلے میں عتبہ نے ہند نے کہا تھا وحشی کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے، اور پھر وہ آ کر اس نے ان کے جسم کو چیرا تھا، اور اس کے اندر سے جو حصے تھے، گردے تھے، ان کو نکال کر چبائے تھے۔ اللہ پاک حفاظت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو روئے تھے، بہت روئے، بہت روئے،
اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اس کے بدلے میں 70 مشرکوں کو اس طرح کروں گا جس طرح کہ انہوں نے مثلا کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی طرح میں 70 مشرک کو ایسا ہی کروں گا، ان کو مار کر ان کے جسم کو چیر دوں گا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، سورۃ النحل کی آیت ہے، شاید 126 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ بدلہ لینے والے ہوں تو جس طرح انہوں نے کیا ہے اسی طرح آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی تھی کہ میں ان کو اتنے ماروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ دیا، اور کفارہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو یہ ہماری مثال ہے۔ اب کون سے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے؟ شوال کے مہینے کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا تھا کہ یہ قسم کھائی تھی کہ 70 مشرکوں کو میں مار دوں گا، اتنا دکھ ہوا تھا۔ لیکن ادریس بھائی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں یہ کہا کہ شوال کے اندر تم شادی مت کرو؟ سن 5 ہجری میں ایسا کہا کہ شادی مت کرو؟ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن ہم شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سوگ منانا ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے رخسار کو مارے اور اپنے کپڑے کو پھاڑے اور اپنے وائیویلا کرے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر صبر کا حکم ہے۔ ہاں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم رو سکتے ہیں؟ بالکل رو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے اور ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے اور ہمارا دل دکھ رہا ہے، لیکن ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلے گی جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ آنسو نکل سکتے ہیں اس لیے کہ ہم انسان ہیں، دل دکھتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے ہمارے رب ناراض ہو، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مصیبت آنے والی ہے۔ اور جو بھی ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ جو بھی فوت ہو جاتا ہے، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو شہید ہوئے، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ایسا مت کہو کہ جو شخص اللہ کے راستے کے اندر وہ قتل کیا جائے اور ان کو شہید کیا جائے تو ایسا مت کہو کہ وہ مردے ہیں، وہ مردے نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردے نہیں ہے، میت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، اور اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک فخر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کا انتقال اس طرح ہوا اور ایسے شہید کیے گئے، لیکن ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم کس طرح اس طرح جو وائی ویلا کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، جو اپنے آپ کو مارتے ہیں، یہ کہیں بھی ہمارے شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اور ہمیں جو سیکھنا ہے وہ دین سے سیکھنا ہے، شریعت سے سیکھنا ہے، اور جو صحیح ہے قرآن اور حدیث میں اس کو سیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں گزشتہ ہفتے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہاں، ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10ویں محرم کو شادی رکھتے ہیں، لیکن اس دن زیادہ تر روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے شادی رکھی تو لوگوں کے روزے، لوگ سوچیں گے کہ وہ آج تو شادی میں جانا ہے، وہ روزے نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے 10ویں محرم کو اس لیے اگر آپ نے نکاح نہیں رکھا تو پھر ٹھیک ہے، تاکہ لوگ روزہ رکھے۔ ہاں، لیکن میں جس شادی میں گیا تھا ادریس بھائی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو آپ کے روزے ہیں، آپ مغرب کے بعد آنا اور مغرب کے بعد کھانا، تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے 10ویں محرم کو نکاح رکھا ہے تو پھر مغرب کے بعد کھلانا۔